دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے یہ اذیت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، علیحدگی اختیار کرو عورتوں سے بیماری میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ مجامعت کی نیت سے. حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ جب وہ خوب پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب خوب پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس آؤ اس حیثیت سے جہاں سے جو اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک باز رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کے درجے میں ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ. أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جیسے تمہارا جی چاہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے فائدے کے لیے آگے اعمال بھیج دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. تحفم کے بارے میں بھی اور کھیتی کے بارے میں بھی. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم اس سے ملنے والے ہو. تم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کرے گا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنین کو بشارت دے دیں جنہوں نے تخم کو وقت اور محل کے اندر استعمال کیا، خرچ کیا. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ اور دوسرے حصے کا تیسرا باب، تیسرے باب کا چھٹا مسئلہ. تیسرا باب ہے تدبیر منزل، یعنی گھریلو معاملات میں شریعت کے تابعداری اور پابندی. اس حوالے سے 5 مسائل پہلے گزر چکے ہیں. مال ضرورت مندوں پر خرچ کرو جب تمہارے وسعت میں ہو. شریعت کی تابعداری کرو، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. نمبر 2. نمبر 3، جس چیز کے اسباب زیادہ ہو اسے کرو اگرچہ اس میں کچھ رکاوٹیں ہوں. نمبر 4، جس چیز میں دنیاوی نقصانات زیادہ ہوں اور فوائد کم ہو اس سے بچو.
طبعی اور جسمانی فوائد ہو لیکن شرعی نقصانات ہو تو اس سے بچو۔ جس چیز میں ظاہری نقصان ہو لیکن شرعی فوائد ہو اسے کرو، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 5، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس سے اجتناب کرو، اور اس کے مقابلے میں ترغیب ہے مومن عورتوں سے نکاح کرو۔ مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں نہ دو، یہ اجتناب ہے، اور مسلمان اور مردوں کے نکاح میں اپنی لڑکیاں دو، یہ ترغیب ہے۔ آج کے عید میں چھٹا مسئلہ ہے جو گھریلو معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور مسئلہ ہے بیماری کے ایام میں بیویوں کے قربت کا حکم۔ یہود بیمار عورتوں سے ان کی بیماری کے ایام میں نفرت کرتے تھے، اور ایسی نفرت کرتے تھے کہ ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، ان کے ساتھ پیتے نہیں تھے، ان کے ساتھ جسم لگ جاتا تھا تو انہیں اسے گن آتی تھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، ان کے لیے الگ مکان بنائے ہوئے تھے، ان مکانات کے اندر ان کو ڈال دیتے تھے اور دور سے کھانا پھینکتے تھے جانوروں کی طرح۔ اس کے مقابلے میں نصارہ وہ تفرید کا شکار تھے، اور وہ ماہوار بیمار عورتوں کے ساتھ عام عورت کی طرح یہ نارمل عورت والا معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں انتہا پسندی تھی، ایک قوم ایک انتہا پر تھی، دوسری قوم دوسری انتہا پر تھی، ایک نفرت کے انتہا پر تھی اور دوسری شرعی حدود سے تجاوز کے اور محبت کے انتہا پر تھی۔ تو اسلام نے اعتدال کا راستہ دکھلایا، درمیانہ راستہ، کہ نہ تو ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ پاک عورتوں جیسا سلوک کرو، بلکہ یہ بیماری کے ایام ہے، اس میں مخصوص احکامات ہیں، اس مخصوص انداز سے اس کو ڈیل کرو۔ تو جب آپ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہود کا طرز عمل دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خصوصاً حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسی عورتوں کا کیا حکم ہے، ان سے کیا معاملہ کیا جائے۔ تو آپ پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، دونوں آیتیں۔ تو آپ علیہ السلام بخاری شریف کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر کام کرو سوائے نکاح۔ نکاح کا معنی، یہ نکاح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عقد نکاح اور ایک مجامعت۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی سب کچھ کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، پانی اس کے ہاتھ کا پی سکتے ہو، وہ آپ کے جسم کو ہاتھ لگ جائے لگا سکتے ہیں، آپ کا جسم لگ جائے ان سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سوائے مخصوص فعل اور مخصوص عمل کے، اس سے اجتناب کرو۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک دھوتی تھی۔ آپ علیہ السلام مجھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، میں حائضہ تھی، وہ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، پھر آپ علیہ السلام قرآن بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تھے اور میں گھر سے باہر، میں حجرے میں تھی۔ آپ نے فرمایا آپ اعتکاف میں تھے، تو فرمایا کہ یہ چٹائی مجھے پکڑا دو، تو میں نے کہا انی حائض، مجھے تو بیماری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، بیماری نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ کہاں تک تعلقات جائز ہیں اور کہاں تک ممنوع ہیں۔
تو فرمایا یسألونک عن المحیض، اور آپ سے سوال کرتے ہیں محیض، یہ ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے بات کے لیے مبیت ہے، بات کے لیے مبیت ظرف ہے، اس کو کہتے ہیں مصدری ظرف، مصدری میمی، جو ظرف کے معنی میں ہوتا ہے۔ محیض اس جگہ سے جو حیض والی ہے یا حیض والی عورتوں کے بارے میں، اور حیض والی عورتوں کے ساتھ معاملے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذات کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کی ذات کا کیا حکم ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ ان کو کہہ دیں ہوا اذن، اذن بمعنی قذر مستقذر، نجاست ہے جس سے بچا جائے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا عورتوں سے دور رہو۔ اعتزال کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا۔ اس لیے ام المؤمنین رضی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے زمانہ بیماری کے ایام آتے تو میں آپ مبارک کے بستر مبارک سے اتر کر کس بھی چٹائی پہ آ جاتی تھی، یعنی جدائی اختیار کر لیتی تھی۔ یہ جدائی ہے نا، یہ کس کے اوپر محمول ہے؟ احتیاط پر محمول ہے، کہیں بھی احتیاطی اور کس میں قربت اور نزدیکت کے اندر بے احتیاطی میں کوئی تجاوز نہ ہو جائے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اعتزال اختیار کیا جائے۔ لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، مجامعات کے علاوہ باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لو، فی المحیض حیض کے زمانے میں، حیض کے ایام میں۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، بمعنی کیا ہے؟ لا تجامعوہن، ان سے مجامعات نہ کرو، یعنی یہ معنی ظاہری معنی نہیں ہے کہ ان کے قریب ان کو ہاتھ نہ لگاؤ یا پاؤں نہ لگاؤ یا جسم نہ لگاؤ، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجامعات کے علاوہ مخالطت کیا کرتے تھے، یعنی خلط ملط ہونا، ساتھ مل جانا، جسم کا لگ جانا، یہ منع نہیں ہے۔ حتیٰ یطہرن، امام شافعی اور امام احمد وغیرہ دونوں میں یطہرن اور یطہرن دونوں قرأتوں کا ایک ہی معنی کرتے ہیں کہ جب تک غسل نہ کر لے تب تک عورت کے ساتھ مجامعات جائز نہیں ہے۔ امام شافعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیماری 10 دن سے پہلے ختم ہوئی ہے تو قبل الاغتسال ان کے ساتھ قربت صحیح نہیں ہے، اور اگر بیماری 10 دن کے بعد 10 دن پر ختم ہوئی ہے تو پھر قبل الاغتسال، غسل سے پہلے بھی کہ اگر ضرورت ہے، حاجت مند ہے بندہ تو وہ قربت کر سکتا ہے۔ تو یطہرن کا یہ معنی ہے، اور یطہرن کا معنی اس صورت میں ہے جب کیا ہو، جب ایام حیض کے اندر 10 دن سے پہلے بیماری ختم ہو گئی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب خوب پاک ہو جائے، معنی کیا ہے؟ بیماری بھی ختم ہو چکی ہے اور غسل بھی کر لیا ہے، یہ ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر مباح ہے تمہارے لیے، یا عمل اباحت کے لیے، کیوں واجب تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ خواہ جو ہے نا انسان اپنی حاجت، اگر حاجت نہیں ہے پھر بھی پوری کرے، نہیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ مقام حرص ہے نہ کہ مقام فرض۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، پہلے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں اور توبہ کر لے تو اللہ پسند فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، ہر قسم کے قاذورات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، تو یہاں بیوی کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اولاد کو کس سے؟ پھل اور اس کے جو ہے ثمرات اور فصل سے تشبیہ دی ہے، اور انسان کا جو نطفہ ہے یہ مشابہ ہے کس کے؟ تخم اور بیج کے۔ تو فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے حرث کی طرح ہے، کھیتیوں کی طرح ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ اپنی کھیتی میں، أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے تمہاری مرضی ہو۔ أَنَّا شِئْتُمْ کا معنی یہ ہے، أَنَّا یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی أَنَّا کے معنی ہوتے ہیں کیفا، کیفیت کے لیے آتا ہے، اور کبھی أَنَّا جو ہے یہ کس کے لیے؟ محل کے عموم کے لیے بھی آتا ہے۔
لیکن یہاں محل کا عموم مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محل کا عموم تو منع ہے، یعنی محل میں عموم نہیں ہے، البتہ کیفیت اتیان آنے کی کیفیت کے اندر اختیار ہے۔ اصل میں مدینہ کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی آدمی عورت کے ساتھ اپنی حاجت پیچھے کی جانب سے پوری کرے، مانا آگے مقام میں ہو اور پیچھے کی طرف سے آئے، تو اس کا جو بیٹا ہوگا وہ بینگا ہوگا، احول ہوگا۔ یہ مدینہ کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی۔ تو جب مکہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ مکے کے لوگوں کے اندر یہ رواج اور یہ بات مشہور نہیں تھی، تو جب یہ مدینہ میں آئے مکی لوگ، تو یہاں ایک مکی صحابی نے مدینہ کی کسی انصاری عورت سے نکاح کیا، اور جب انہیں اپنے حاجت اس طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا، اور یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح تو کیا ہوتا ہے، یہ تو ممنوع ہے، اور اس طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ بہنگی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شکایت کی، تو اس پر اللہ رب العالمین نے حیث امرکم اللہ کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ مقام حرس میں جس طرح بھی آنا چاہو اس کی اجازت ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جماع جو ہے نا یہ عقلاً قبیح چیز ہے، عقلاً قبیح ہے، چاہے قبر میں ہو دبر میں ہو، مرد کے ساتھ ہو عورت کے ساتھ ہو، یہ قبیح ہے، ایک ممنوع چیز ہے اور ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے، مکروہ عمل ہے۔ لیکن توالد نسل اور تواصل نسل کے لیے یہ مجبوراً انسان کو اس کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اصول ہے کہ مجبوری اور ضرورت کے تحت جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے وہ خاص مقام اور خاص حالات کے ساتھ کیا ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے۔ اس لیے مقام کے اندر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اسی طرح جو ہے نا عورتوں میں بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر محرم عورت ہے تو اس کے ساتھ بھی جماع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی پھر کیا ہے، بغیر نکاح کے اگر کوئی عورت ہے تو وہاں بھی مقام حرس کے اندر بھی کیا ہے، آنا جائز نہیں ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں پابندیاں لگائی ہیں، کس چیز کے ساتھ، وہ مجبوری جو انسانی نسل اور انسانی جو ہے توالد اور تناسل کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے جو چیز ضروری تھی، تو ضرورتاً اور مجبوری کی بنیاد پر اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کہاں، ساری کی ساری پابندیوں کے ساتھ۔ تو الضروریات یہ اصول ہے شریعت کا، الضروریات تو تقدر بقدر الضرورت، ضروریات جو ہیں وہ بقدر ضرورت پابند ہوتی ہے، جہاں ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہاں سے کیا تجاوز کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کا معنی یہ ہے کہ اپنی کھیتی جہاں سے کیا ہے فصل اگنے کی امید ہے وہاں سے آنے کی اجازت ہے، وہاں سے آؤ، اور جہاں سے فصل اگنے کی امید نہیں ہے وہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اس لیے قوم لوط کے قوم کے اوپر جو عذاب آیا، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے، اور جب عورت بیماری کے اندر ہوتی ہے اس زمانے کے اندر بھی اس کے ساتھ ممانعت کر دی گئی ہے کہ منع ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور اسے ملنا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ جو آدمی، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہے، فصل کے اگنے کی امید نہیں ہے۔ اور علامہ جو ہے احکام المرجان فی احکام الجان ایک کتاب ہے، اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مخنث جو پیدا ہوتے ہیں نا، ہجڑے، یہ ہجرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کیا کرتا ہے، غلطی سے حالت حیض کے اندر بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو اس پہ شیطان سبقت کر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا کہ شیطان سبقت کر جاتا ہے اور پھر اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا مخنث پیدا ہوتی ہے، خنثی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے جو ہے نا اجتناب اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہاں نیت صحیح اور ارادہ صحیح کی طرف اشارہ ہے، اپنے لیے آگے کچھ بھیج دو۔ معنی یہ ہے کہ تم اگر گھر والوں سے ملاقات کرتے ہو تو اس سے مقصد کیا ہو، صرف اور صرف شہوت رانی نہ ہو کہ میری شہوت کی تکمیل ہو، بلکہ اس سے عفت اور پاک دامنی مقصود ہو۔ نمبر 2، نیک صالح اولاد مقصود ہو کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو یہ اولاد آپ کے لیے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کو فرقان کہا ہے، فرق۔ اولاد کیا ہوتی ہے، انسان کے لیے فرق ہوتی ہے،
یعنی خوشی کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے. اس لیے جب بچہ مرتا ہے تو اس کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے کیا ہے، فرط یعنی خوشی کا ذریعہ اور سبب بنا دے. تو اولاد فرط ہے، اس لیے اولاد کی طلب ہو اور نیک صالح اولاد کی طلب ہو. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے الزامات الانسان انقطع عنہ عملہ، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے کس کے، 3 اعمال کے. ان میں سے ایک عمل کیا ہے، نیک اولاد ہے جو انسان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں. وقدموا لانفسکم، اس کا یہ معنی ہے. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم معنی یہ ہے کہ جب تم مجامعات کرتے ہو تو اس سے پہلے دعا پڑھ لیا کرو. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان اپنے گھر والوں سے ملتا ہے اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اللہ اس کی اولاد کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی اس شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو وقدموا لانفسکم کا یہ معنی کیا ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی التسمیۃ والدعاء، بسم اللہ پڑھیں اور دعا پڑھیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بیج بھی غلط نہ ہو اور کھیتی بھی غلط نہ ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. لہذا وہ تم سے پوچھیں گے کہ بیج کہاں ڈالا گیا ہے اور کھیتی کہاں ڈالی گئی ہے اور کہاں کہاں ہوا ہے. تو اس لیے جب اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے تو اس سے پہلے دنیاوی لذائذ کے اوپر نظر نہ رکھو بلکہ شرعی احکامات پر نظر رکھتے ہوئے شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو اے پیارے حبیب مومنی ایمان والوں کو جو ان احکامات کی پابندی کرتے رہتے ہیں، شرعی احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں اور جو کھیتی کے اندر بھی کیا ہیں پابندی کرتے ہیں اور اس کے بیج کے اندر بھی پابندی کرتے رہتے ہیں. الذین بذلوا البذر فی وقتہ و محلہ، جو اپنے وقت اور محل دونوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ تو زمانہ حیض کے اندر ملتے ہیں اور نہ ہی زمانہ حیض کے علاوہ کسی اور محل کے اندر کیا کرتے ہیں، اپنی حاجات پوری کرتے ہیں. تو ایسے مسلمانوں کے لیے کیا ہے بشارت ہے جنت کی، جو شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ پر پابندیاں لگاتے ہوئے شریعت کے مطابق چلتے ہیں. رب کریم ہمیں عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما دے اور ہر قسم کی شیطانی وساوس سے اللہ ہم سب کی تمام مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے. فتنوں سے اور آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دين عظيم جاء من وحي الإله